مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صاحب، گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ اگر فضولی نے بیع و شراء کی تو اس میں ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف منقول ہوا تھا۔ ہمارے نزدیک فضولی کی بیع عدم ملک و ولایت کی بنیاد پر نافذ نہیں کی جاتی تھی، البتہ مالک کی اجازت پر موقوف رکھ کر کے اس کو منعقد کیا جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں یہ انعقاد کی بھی شرط ہے، ملک اور ولایت کا ہونا۔ جس طریقے سے نفاذ بیع کی یہ شرط ہے، اسی طریقے سے انعقاد بیع کی بھی شرط ہے۔ لہٰذا اگر فضولی نے بیع و شراء کیا تو سرے سے ان کے یہاں بیع منعقد ہی نہیں ہوگی۔ یہ دلائل و براہین امام شافعی کے گزشتہ سبق میں گزر چکے۔ آج کے سبق میں لنا سے ہم احناف کی دلیلیں شروع ہو رہی ہیں، اور سب سے پہلے صاحب کتاب نے دلائل نقلیہ کو پیش کرنا شروع فرمایا اور کہا کہ ہمارے یہاں جو فضولی کی بیع کے انعقاد کا قول کیا گیا ہے وہ از خود نہیں کیا گیا، بلکہ دلائل نقلیہ، نصوص صریحہ واردہ مطلقہ کی بنیاد پر فضولی کی بیع کے انعقاد کے جواز کا قول کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی بیع نافذ نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہماری دلیلیں بیع کے عمومات ہیں، یعنی جہاں بھی بیع و شراء کا معاملہ آیا ہے وہاں بیع عام ہے، تفصیل اس کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ایک آیت کریمہ یہ پیش کی گئی سورۃ البقرہ کی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال فرمایا، تو اس میں بیع مطلق ہے، تفصیل اس میں نہیں ہے کہ فضولی کرے تو یہ حکم ہوگا اور اصالتاً بیع ہو تو یہ حکم ہوگا، مطلقاً ہے، احل اللہ البیع۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو اپنے اموال باہم باطل طریقے پر نہ کھاؤ مگر یہ کہ ایسا سودا ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ تو باہمی رضامندی سے جو سودا ہو چکا وہ اموال کھاؤ۔ اس میں بھی تجارتاً یعنی ایسے بیع کی گئی ہو جو باہمی رضامندی سے ہو، اس میں بھی مطلق ہے۔ اور ارشاد باری تعالی سورۃ الجمعہ کی آیت ہے، ارشاد ہوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری کر لی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ تو اب یہاں 3 آیتیں صاحب کتاب نے پیش فرمائی ہیں اپنی دلیل کے طور پر، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع و شراء، تجارت اور ابتغاء فضل کو مشروع کیا، روزی تلاش کرنے کو مشروع کیا،
صاحب کتاب نے کہا اس میں کوئی تفصیل یہ نہیں ہے کہ وہ بیع و شراء بیع مالک کی طرف سے بطور اصالت پائی جائے تو کرو ایسا کام تو وہ بیع منعقد ہوگی، نہ ہی یہ اس میں شرع ہے کہ وکیل کی طرف سے وہ ابتداءً پائی جائے، وکیل کسی کو بنا دیا ہو تو پائے جائے، نہ اس کی تفصیل ہے کہ مالک کی طرف سے انتہاءً اجازت اگر پالی گئی تو صاحب وہ منعقد ہوگی، نہ یہ تفصیل ہے کہ عقد کے وقت سودے میں رضا پایا جائے یا سودے کے بعد رضا پائی جائے۔ تو اب یہ تفصیل نہیں ہے ان نصوص کے اندر، تو یہ نصوص بیع کے اندر عام ہے، عمومات بیع ہے اس کے اندر، لہٰذا اب ان نصوص کے اطلاق پر عمل واجب ہوگا۔ ہاں اگر کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی چیز خاص کر دی گئی ہے، مخصص ہے اگر کوئی، تو اس مخصص کی بنیاد پر اس کا حکم دوسرا ہوگا۔ لہٰذا عمومات بیع کے پیش نظر ہم نے مما نحن فیہ کے اندر بھی یہ قول کیا کہ فضولی کی بیع و شراء بلا شبہ یہ منعقد ہو جائے گی اس کی بیع، البتہ نفاذ یہ بعد میں ہوگا مالک کی اجازت کے بعد۔ اگر مالک اجازت دیتا ہے تو اب اس کو آگے بڑھایا جائے گا، ورنہ اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ یہ قرآنی آیات سے دلیل ہوئی۔ اور دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ دینار عطا فرمائے اور ان کو قربانی کا جانور خریدنے کا حکم ارشاد کیا۔ اضحیہ قربانی جمع اس کی اضحیہ قربانی ہے نا، تو حکم دے دیا کہ خرید کر لاؤ۔ تو حضرت حکیم بن حزام نے 2 بکریاں خریدی اور 2 بکریاں خرید کر دونوں میں سے ایک بکری کو 1 دینار کے بدلے بیچ ڈالا، یعنی 1 بکری بیچ ڈالی اور 1 بکری اور 1 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دے دیا واپس۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، کہا بارک اللہ فی صفقت یمینک، اللہ تبارک و تعالی تمہارے مطلب ہاتھ کی بیع میں برکت فرمائے۔ یہ دعا آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حکیم بن حزام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی طرف سے بکری کے بیچنے کا حکم تھا؟ نہیں دیا گیا تھا، بکری کے بیچنے کا وہ مامور نہیں تھے۔ تو اگر اور پھر بھی انہوں نے تصرف کیا، کس نے؟ حضرت حکیم بن حزام، وہ فضولی ہیں، ہوئے کہ نہیں؟ کیونکہ فضولی کسے کہتے ہیں؟ جو مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کرے۔ تو تصرف حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدون اذنہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا، لہٰذا یہ فضولی کا تصرف اگر منعقد انعقاد بیع کا موجب نہ ہوتا، اگر فضولی کی بیع منعقد نہیں ہوتی تو حضرت حکیم بن حزام نہ بیچتے 1 بکری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خیر اور برکت کی دعا نہ فرماتے جو انہوں نے کیا، سمجھے کہ نہیں؟ اور مطلب انہوں نے ان کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام کے کام کو ناپسند نہیں فرمایا۔ اگر باطل ہوتا ان کا یہ تصرف تو باطل کا انکار کیا جاتا ہے، باطل کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور آپ کا ناپسند کرنا
وہ آپ کا ناپسند نہ کرنا یہ کس کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ تصرف فضولی یہ انعقاد بے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ ہماری دوسری دلیل ہے۔ یہ تو ہو گئی جناب مطلب دلائل نقلیہ ہے، یہ اتنا ملا لیا جائے۔ وَلَنَا عُمُومَاتُ الْبَيْعِ، اور ہماری دلیلیں بیع کے عمومات ہیں، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال کیا، اور اللہ عز شانہ کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو اپنے اموال بیکار طریقے پر نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضامندی کے سودے کے ذریعے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ شرع سبحانہ وتعالی البیع والشراء والتجارۃ وابتغاء الفضل، اللہ سبحانہ وتعالی نے بیع و شراء سودے اور فضل کی تلاش کو مشروع کیا بغیر تفصیل کے اس کے درمیان کہ وہ مالک کی طرف سے بطور اصالت پایا جائے، اور اس تفصیل کے بغیر کہ جب وہ وکیل کی طرف سے ابتداءً پایا جائے، یا اس تفصیل کے بغیر کہ وہ مالک کی طرف سے اجازت انتہاءً پائی جائے، اور یا تجارت میں عقد کے وقت یا عقد کے بعد رضا پائی جائے، اس کی تفصیل کے بغیر۔ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهَا، تو اب ان نصوص کے اطلاق پر عمل ضروری ہوگا، الا ما خص بدلیل، مگر جو دلیل سے خاص کر دیا گیا ہو۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت آئی ہے کہ آپ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو دینار عطا فرمائے، وَأَمَرَهُ أَن يَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً، اور آپ نے ان کو قربانی کا جانور یعنی قربانی خریدنے کا حکم دیا۔ اضحیہ کا معنی قربانی ہے نا، تو اب فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، وہی مراد ہے، تو 2 بکریاں خریدی، ثم باع احداهما بدینار، پھر حضرت حکیم بن حزام نے ان میں سے ایک کو 1 دینار کے بدلے بیچ دیا۔ وجاء بدینار وشاة الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1 دینار اور 1 بکری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فدعا له بالبرکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام کے حق میں برکت کی دعا ارشاد کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بارک اللہ فی صفقۃ یمینک، اللہ رب العزت تمہارے ہاتھ کی بیع میں برکت فرمائے۔ ومعلوم انہ لم یکن حکیم مامورا ببیع الشاة، اور یہ بات یقینی ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو بکری کی بیع کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ فلو لم ينعقد تصرفه، تو اگر حضرت حکیم بن حزام کا تصرف موجب انعقاد بیع نہ ہوتا، لما باع، تو آپ اس کو نہ بیچتے، ولما دعا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیر والبرکۃ علی ما فعل، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت، ان کے کام میں خیر و برکت کی دعا نہ کرتے، ولا انکر علیہ، اور نہ ہی آپ نے اس کام کو ناپسند کیا۔ لأن الباطل ینکر، کیونکہ باطل کو کیا کیا جاتا ہے؟ ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہاں تک جناب
دلائل نقلیہ کا بیان الحمدللہ پورا ہوا۔ اب ولی انا سے عقلی دلیل کا آغاز ہو رہا ہے، دلیل عقلی کی شروعات ہو رہی ہے۔ ہم پہلے دلائل نقلیہ کا مقام ہے کیونکہ وہ نصوص کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعد میں ترتیب کے اعتبار سے دلائل عقلیہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی فضولی بھی عاقل ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو فضولی چونکہ عاقل ہوتا ہے اور ایک عاقل کے تصرف کو جہاں تک ممکن ہو سکے احسن طریقے پر محمول کیا جائے۔ جو فضولی نے تصرف کیا ہے اس تصرف کو بیکار نہیں جانے دیا جائے گا، بلکہ ما امکنہ، جب تک آپ کی وسعت میں ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس عاقل کے تصرف کو احسن طریقے پر محمول کیا جانا چاہیے۔ جیسے ایک عاقل کا کلام لغو ہونے سے بچایا جاتا ہے، ویسے ہی اس عاقل کے تصرف کو بھی ما امکنہ لغو ہونے سے بچایا جائے، اور لغو ہونے سے اسی وقت بچایا جا سکتا ہے جبکہ اس کے تصرف کو علی الوجہ الاحسن محمول کیا جائے۔ اور یہاں اس عاقل کے تصرف کو احسن طریقے پر محمول کرنا ممکن ہو چکا، اور وہ اس طور سے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس فضولی نے جو تصرف کیا اس تصرف کا مقصد مالک کے ساتھ بر اور احسان ہے، اس کا ارادہ یعنی مالک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو بیع کر رہا ہوں اس میں مالک کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے، مالک کا فائدہ ہے، اپنے خیال میں وہ یہ سوچ رہا ہے وہی فضولی، تو اس کے اپنے زعم کے مطابق وہ مالک کی اعانت کر رہا ہے، مالک کے ساتھ حسن سلوک اس کا مقصد ہے، سمجھے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو بھی مالک کی حاجت کا علم ہے، نہیں مالک کو بھی تو پیسہ چاہیے، مالک کے لیے میں مطلب فائدہ پہنچاؤں بیع و شراء کر کے، وہ خوش ہو جائے گا، تو اس کو بھی اس کی حاجت کا علم ہے۔ لیکن جناب عالی اس حالت کو ظاہر نہیں کیا موانع کی بنیاد پر، یعنی جو فضولی ہے اس فضولی نے اس حالت کو ظاہر نہیں ہونے دیا کچھ موانع کی بنیاد پر، اور وہ فرماتے وَلِأَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ، اور اس لیے کہ عاقل کا تصرف محمول علی الوجہ الاحسن ما امکنہ، یہ احسن طریقے پر محمول ہوتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ وقد امکن حملہ علی الاحسن ہاہنا، اور اس تصرف کا حمل وجہ احسن پر یہاں ممکن ہو چکا۔ وقد قصد البر بہ والاحسان الیہ، بہ کی ضمیر کا مرجع مالک، اور فضولی کا مقصد مالک کے ساتھ نیکی کا ارادہ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا ارادہ تھا، بالاعانہ، اس پر مدد کر کے، علی ما هو خیر للمالک، جو مالک کے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے، فی زعمہ، اس کے اپنے خیال میں، لعلمہ بحاجتہ الی ذالک، کیونکہ اس کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ مالک کو اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ لیکن لم یتبین الی ہذہ الحالہ لموانع، وقد یغلب علی ظنہ زوال المانع، فاقدم علیہ نظرا لصدیقہ واحسانا الیہ لبیان المحمدہ والثناء۔ کہہ رہے لیکن مالک نے اس حالت کو منکشف نہیں کیا کچھ عوارضات کی بنیاد پر، جبکہ اس کے ظن پر جب زوال مانع غالب ہو رہا ہے تو اب اس نے اس کا اقدام کیا، اس اپنے دوست کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ہے نا، محمدہ اور ثنا کے بیان کے لیے، تاکہ اس کی اچھی عادت ہے جب اس کے علم میں آ جائے تو اس کی وہ تعریف کرے
اور تاکہ وہ اس ڈائریکٹ بیع و شراء کے مشقت کو اٹھا سکے جس کی اس کی ضرورت ہے، یعنی لتحمل مؤونۃ مباشرت التصرف، تاکہ وہ یعنی فضولی اس یعنی مباشرت، مطلب مباشرت کہتے ہیں ڈائریکٹ کوئی چیز کرنا، تاکہ اس تصرف کے کرنے کے بوجھ کو برداشت کر سکے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ اور بر اور احسان پر مدد کرنے کے ذریعے ثواب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ ایک آیت اور دیکھ لیں، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وقال تعالی جل شانہ، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، واحسنوا ان اللہ یحب